اگر آپ کا شوہر سب کے سامنے آپ کو ذلیل کرتا ہے تو اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے آپ کے ساتھ کچھ میں مشورے شیئر کروں گی، شاید آپ کے کام آ سکیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ جب آپ کا شوہر سب کے سامنے آپ کو غصہ کرے یا آپ کو ذلیل کر رہا ہو تو آپ نے اس وقت خاموش رہنا ہے، بحث نہیں کرنی، کیونکہ بحث کرنے سے معاملات اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں اور وہاں اپنا ہی تماشا بن جاتا ہے، اور پھر آپ کو ذہنی اذیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ خاموشی سے وہاں سے ہٹ جائیں یا آپ وہیں پہ خاموش بیٹھی رہیں۔ اس وقت آپ ان کی کسی بھی بات کا کوئی بھی جواب نہ دیں، اور بعد میں جب آپ تنہائی میں بیٹھے ہوں تو پھر آپ ان سے اس بارے میں بات کر سکتی ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ آپ ان کو تنہائی میں آ کر ان کی اس بات کا احساس دلائیں کہ آپ نے وہاں پہ ایسا کام کیا ہے، یہ بات کی ہے تو مجھے آپ پہ غصہ آیا تھا، لیکن میں آپ کی عزت کی خاطر وہاں پہ نہیں بولی، کیونکہ اگر میں بولتی تو ہمارے اس طرح سے رشتہ اور زیادہ خراب ہونا تھا اور سب نے ہمارے ہی رشتے کا مذاق اڑانا تھا۔ یہ آپ مت سوچیں کہ آپ جو ہے نا، مجھے آپ کو جواب دینا نہیں آتا، میں صرف اسی لیے خاموش تھی کہ میں آپ کو بعد میں آپ سے بات کر لوں گی، کیونکہ سب کے سامنے میں جواب دے کر آپ کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس بات سے ان کو احساس ہو جائے گا کہ واقعی وہاں پہ میں نے غلطی کی ہے، تو اگلی بار اس کو سدھارنے کی وہ کوشش کریں گے۔ آپ کبھی بھی کسی کے سامنے اس طرح سے اگر ان کو جواب دیتے ہیں ان کی بات کا، ان کے غصے کا، تو وہاں پہ بحث ہو جاتی ہے، معاملات اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں، اور دیکھنے والے جو ہے نا وہ تو مزے لیتے ہیں، لیکن تماشا آپ کے ہی رشتے کا بن جاتا ہے۔ اس لیے خاموشی بہتر ہے، آپ وہاں پہ خاموش رہیں اور اپنے غصے کو کنٹرول کریں۔ آپ ان کو بتائیں کہ اگلی بار اگر آپ نے ایسا ہی کیا تو اس کے بعد میں آپ کے ساتھ آپ کی جہاں پہ بیٹھتے ہیں یا کسی محفل میں گئے ہیں یا دوستوں کے پاس بیٹھے ہیں یا فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو میں وہاں پہ آپ کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دوں گی، کیونکہ مجھے آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ آپ نے جو بھی بات کہنی ہے تو مجھے اکیلے میں کہہ سکتے ہیں، لیکن سب کے سامنے ایسا مت کہیں۔ اگر وہ بار بار آپ کو نیچا دکھاتے ہیں تو آپ خود کو ہی قصوروار سمجھنے لگ جاتی ہیں کہ شاید اس میں میری ہی کوئی مسئلہ ہے یا مجھ میں کوئی کمی ہے، تو یہ مجھ میں ایسا ہوتا ہے۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، آپ میں کوئی بھی کمی نہیں ہے کسی بھی قسم کی، بلکہ جو آپ کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں کسی کے سامنے، ان کے ہی ذہن میں ذہنی حالت جو ہے نا اس طرح کی ہوتی ہے، ان کو پرواہ نہیں ہوتی اور ان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ ان کو کسی کے سامنے آپ کو کیا بولنا ہے۔ آپ خود کو کبھی بھی اس طرح سے کوس سے مت، اپنے آپ کو الزام کبھی بھی نہیں آپ نے خود کو دینا کہ شاید مجھ میں ہی یہ کمی ہے۔ اگر آپ کھانا بناتے ہیں تو آپ کے کھانے کی وہ تعریف نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کھانا مزے کا نہیں بناتی۔ آپ بنا رہی ہیں، آپ کھائیں، آپ کو مزے کا لگتا ہے تو مزے کا ہی ہے۔ کچھ شوہروں کی عادت ہوتی ہے، وہ کھانا تو کھا لیتے ہیں، لیکن اگر وہ تھوڑا سا ان میں کمی بیشی ہو تو وہ جلدی سے اس میں سے کیڑے نکالتے ہیں۔ اگر وہ اچھا بنا ہو تو وہ تعریف نہیں کرتے۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، شاید ان کو لگتا ہے کہ ان کی تعریف کرنے سے ان کو کھانا نہیں ملے گا، یا کیا وجہ ہے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو آپ نے خود کو نہیں کوسنا، بلکہ اپنا کام دھیان سے کرتے رہنا ہے۔ اگر کسی بات پہ آپ کو ٹوکتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں یا کھانا کھانے میں، تو آپ کا مقابلہ کسی کے ساتھ بھی وہ کرتے ہیں، اپنی بہن کے ساتھ، سسٹر کے ساتھ یا کسی کے بھی ساتھ، تو آپ نے کہنا ہے ہاں جی ٹھیک ہے، مجھے تو نہیں پتہ میں کون سا، اگر کھانے میں وہ کیڑے نکالتے ہیں تو آپ نے بولا ہے میں تو کوئی شیف تھوڑی ہوں کہ ہر چیز میں بنا لوں یا ہر چیز ہر ٹائم میرے سے پرفیکٹ ہی بنے، میں بھی انسان ہوں، غلطیاں تو ہر انسان سے ہو جاتی ہیں۔ آپ نے جو ہے نا آگے سے بحث نہیں کرنی، بلکہ اس طرح سے ان کو خاموش کروا دینا ہے۔ اگر آپ کو کہیں کہ آپ کو کپڑے اس طرح سے پہننے نہیں آتے، تو آپ نے دیکھا نہیں میری امی کس طرح سے پہنتی ہیں یا میری سسٹر کس طرح سے پہنتی ہیں، تو آپ نے کہنا ہے جی میں ان کا کوئی مقابلہ کر سکتی ہوں، وہ تو مجھ سے بڑے ہیں،
اور میں ان کی عزت کرتی ہوں، میں ان کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مجھے تو نہیں پتہ، بس جتنا مجھے پتہ ہے ویسا میں کر لیتی ہوں۔ اگر آپ اسی طرح سے ان کو خاموش کرائیں گی اور آگے سے بحث نہیں کریں گی تو آپ کے گھر میں کبھی لڑائی بھی نہیں ہوگی، اور جو ہے یہ ہسبینڈ کے ساتھ زیادہ آپ کا لڑائی جھگڑا بھی نہیں بنے گا۔ اگر آپ ان کو جواب دیتی ہیں تو وہ مرد ہیں، ان کو غصہ جلدی آ جاتا ہے اور وہ آگے سے اور زیادہ لمبی بحث کرتے ہیں۔ اس طرح سے جو رشتے ہیں اور جو گھر ہیں وہ خراب ہوتے ہیں۔ بس آپ نے بحث نہیں کرنی، جو بھی آپ کو وہ بات کہیں ان کی ہاں میں ہاں ملاتے جانا ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کے جو ہے نا شوہر، ان کا رویہ خود ہی آپ سے چینج ہو جائے گا، اور وہ اس طرح سے بحث کرنا چھوڑ دیں گے، اور فضول کے کاموں سے جو آپ سے بحث کر کے ان کو مزہ ملتا ہے نا، اگر وہ مزہ آپ دینا بند کر دیں گی، ان سے بحث کرنا چھوڑ دیں گی، تو وہ خود ہی گھر میں اس طرح سے آپ کو تنگ نہیں کریں گے، پریشان نہیں کریں گے، ذلیل نہیں کریں گے، کیونکہ کچھ مردوں کے یہ نفسیاتی عمل ہوتا ہے کہ ان سے ایک بات کہنا تو وہ بار بار دہراتے رہتے ہیں گھر میں کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں کیا، یہ کیسے کیا، تم کیوں وہاں پہ گئی، کیوں یہ ایسا کیا۔ اگر آپ بھی آگے سے جواب دیں گی تو بات لمبی ہو جائے گی اور بحث ہوگی، اور اس طرح سے رشتہ ختم ہوگا۔ جب ہم نے رہنا ہی ان شوہروں کے ساتھ ہے تو پھر ہمیں ان کی بات تو ماننی چاہیے، چاہے ہم خود کو کتنا بھی ثابت کرنے کی کوشش کریں، نہیں کر سکتے۔ اگر ہم خود کو سچا ثابت کریں گے اور بحث کریں گے تو اس سے کا نقصان ہمیں ہی اٹھانا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ بلا وجہ کی بحث نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ لڑکیاں اس بات سے بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ میں نے اچھا کھانا بنایا، میرے شوہر نے اس کی تعریف نہیں کی، یا میں نے اچھا پہنا، اچھی ڈریس پہنی، اچھا کلر پہنا، انہوں نے تعریف نہیں کی۔ یا یہ کہ کچھ لڑکیوں کی یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے کبھی فرمائش نہیں کی کہ میں کون سے کپڑے پہنوں، کون سا رنگ پہنوں جو ان کو اچھا لگے۔ تو آپ بہت زیادہ سوچتی ہیں اور زیادہ اس چیز کو اپنے آپ پر حاوی کر لیتی ہیں۔ ہر دیکھنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، کیونکہ جیسے کہتے ہیں نا ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو گھریلو زندگی ہے وہ سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہم جب ٹی وی اور ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ شوہر کھانے کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، کپڑوں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ اصل زندگی میں بھی یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا، یا ہمارے ہسبینڈ ایسا کیوں نہیں کر رہے۔ تو اصل زندگی ان کی بھی ہماری ہی جیسی ہوتی ہے، بس انہوں نے دکھاوا کرنا ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے پیش کر رہے ہوتے ہیں بڑھا چڑھا کے، لیکن حقیقت میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو آپ اپنے آس پاس دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ماحول کیسا ہے اور ہمارے ماحول میں یہ سب کیسا چل رہا ہے۔ ہمیں بھی اسی طرح رہنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کو دیکھ کے یا ٹی وی ڈراموں کو دیکھ کے اپنی زندگی کو اس طرح سے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بس آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اور اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے بس دعا کرنی ہے، اور آپ نے یہ بھی دعا کرنی ہے یا اللہ میرے لیے ان کے دل میں محبت اور عزت پیدا کر دے۔ تو آپ نماز پڑھ کے دعا کریں گے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گی تو آپ کی انشاءاللہ ضرور دعا قبول ہوگی۔ یا عزیز یا ودود کا ورد بھی آپ کثرت سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اپنی دوستوں کے اور بہنوں کو جن کو یہ سب مسئلے چل رہے ہوتے ہیں پلیز ان کے ساتھ یہ میری ویڈیو شیئر کر دیجیے گا۔ تو کمنٹ میں آپ بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔